بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ آج ہمارے 3 ٹاپک ہیں۔ پہلا ٹاپک ہوگا عسکری اسلام آباد ہائی کورٹ کے عجیب فیصلے، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا کہ شہید صحافی ارشد شریف کے بارے میں انفارمیشن دیں گے، اور تیسری خبر جو PTI کے رہنما ہیں جن کی نااہلی کی درخواست پشاور ہائی کورٹ میں تھی اور اس کا انتخاب کا روکنے کا معاملہ کیا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ ویڈیو ضرور سنیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہم کو معلوم ہو سکے کہ آپ کی انفارمیشن کیا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب بھی کوئی فیصلہ آتا تھا، ایک ڈویژن بینچ کا مثال کے طور پر کوئی فیصلہ آتا تھا تو اس کے خلاف انٹر کورٹ اپیل دائر کی جاتی تھی۔ انٹر کورٹ اپیل میں ہوتا تھا کہ صدا کی جاتی تھی کہ جناب اس فیصلے کو معطل کیا جائے اور انصاف کیا جائے کہ فلاں جج نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ تو جج صاحب ڈویژن بینچ کا پہلے سماعت پر نوٹس جاری کرتے تھے فریقین کو اور جواب طلب کر لیتے تھے۔ لیکن آج کل عسکری اسلام آباد ہائی کورٹ کے عجیب فیصلے، ایک جج صاحب 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ سال میں کیس سنتا ہے اور اس کا فیصلہ دیتا ہے، اگلے روز اس کو انٹر کورٹ اپیل میں دائر کیا جاتا ہے تو عسکری جو جج ہیں ہاشم ڈوگر وہ فوری طور پر معطل کر دیتے اور یہ نہیں پوچھتے کہ معطل کیوں کیا۔ 2023 سے جنوری میں الیکشن کرنے کا حکم دیا تھا بلدیہ کا اسلام آباد میں، لیکن اس کو جو سنگل بینچ کا فیصلہ ڈویژن بینچ نے معطل کر دیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ معطل کیوں کیا گیا۔ آپ کے سامنے پیمرا اور جو PTI کا چیئرمین جو حفیظ الرحمان جو فوجی جنرل ہے، اس کو جب جسٹس بابر فروخ ستار نے گھر بھیجا تو تیسرے دن اس کو فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا اور اس کو پہلی سماعت پر ملتوی کر دی گئی۔ جج صاحب نے یہ نہیں پوچھا کہ فیصلے کو کیوں معطل کیا گیا، فیصلے کی وجہ کیا ہے یا اس پر کون سا ایشو ہے۔ جج صاحب نے پہلے دکھا کہ فیصلہ معطل کر دیا۔ یہ عسکری اسلام آباد ہائی کورٹ کی کنڈیشن ہے اور یہ بات ہے۔ دوسرا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی اپیلیں 10 ماہ ہو گئی، اس پر ایک سماعت نہیں ہو سکی، صرف ایک سماعت بھی نہیں ہو سکی۔ ہوتی ہیں جی جلد سماعت مقرر کرنے کے لیے۔ جس طرح فیصل واوڈہ نے کہا تھا کہ اب جج آ گئے تو PTI کے پاس کون سے آپشن موجود ہے، انشاءاللہ وہ کل ویلاگ بہت میں تفصیلی سے بناؤں گا اور آپ لوگوں کو ضرور وہ سننا ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ ارشد شریف شہید صحافی، آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں تحقیقات کرنے میں سب سے زیادہ جو نام مشہور ہے وہ ارشد شریف صحافی ہے، جس کی برسی 23 تھی۔ آپ کہیں گے آپ اتنی لیٹ کیوں منا رہے بتا رہے، تو ہم معذرت خواہ ہیں کہ شہید ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی تھی وہ کینیا میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد پاکستان کی عدالت نے 2 نوٹس لیے تھے، ایک 6 ججوں کو دھمکی والا معاملہ اور شہید صحافی ارشد شریف کا ان کیسوں پر مٹی پا دی گئی ہے۔ کیا ارشد شریف کو سب سے بڑا قصور پاکستان کی صحافی تنظیموں کا ہے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ٹوٹ بنی ہوئی ہے؟ دیکھیے، جب صحافتی جو تنظیم ہے جو ان کا پریس کلب ہے اس پر حملہ بولا گیا تھا تو اسلام آباد پولیس کی کوئی ایکشن تو 5 منٹ میں تھا، لیکن اس کے بعد خاموشی چھا گئی، تو وہ آپ لوگ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو شہید ارشد شریف کو پاکستانی قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے، جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا اور اپنی جان قربان کر دی۔ انشاءاللہ ان کی قربانی رگا نہیں جائے گی، انشاءاللہ ایک دن وہ حقیقی آزادی جن کے لیے پاکستان قوم کے بچے اور بہت سے لوگوں نے جان کی قربانی، مال کی قربانی اور بہت سی قربانی دی ہے۔ اب آتے ہیں چترال سے چست کے ایک MA PTI کے تھے، اس کی درخواست تھی کہ یہاں حلقہ روکا جائے، تو دیگر وکیل یہ تھے کہ وہاں عوامی حلقے کے ترقیاتی کام نہیں ہو تو اس کا فیصلہ کیا جائے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ ہم اس پر ڈویژن بینچ بنا دیتے ہیں، اب ڈویژن بینچ اس کا فیصلہ کرے گا کہ اس کا کیا بنے گا۔ تو اس پر بھی
آپ لوگ نظر رکھیں گے اور اس کے جو چترال کے MNA حلقے کا ہے اس کی جو بھی انفارمیشن آئے گی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کے معاملات سے آگاہ کریں گے۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ لوگوں نے جو مجھے اور مجھ سے زیادہ انفارمیشن پہنچانے والے کہ آپ ضرورت سے زیادہ نیچے کامنٹ دیا کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کے کیس کیوں نہیں مقرر کر رہی۔ انشاءاللہ اس پر آپ لوگوں کے ساتھ ٹاپک پہلے بھی شیئر کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کی لیگل ٹیم کے پاس کون سے آپشن موجود ہے۔ اس کی تفصیلات اگلے ہی ایک اتوار والے دن آپ کو مکمل اپڈیٹ مل جائے گی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔